بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما كنتم تعملون وقال تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال أهلك الناس أهلكهم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، دعا فرمائے کہ حق تبارک و تعالی کچھ ایسی باتیں کہلوا دے جو میرے اور آپ سب کے حق میں مفید اور فائدہ مند ثابت ہوں، اور کہی سنی باتوں پر اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. قرآن کریم کی مختلف مقامات اور مختلف جگہوں سے کچھ آیتیں تلاوت کی ہے. آیت پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کو خود کو اپنی اصلاح کی دعوت دی اور ساتھ ساتھ اپنے اولاد کی فکر اور تربیت کا حکم فرمایا. کہا کہ جب ہم اپنے اطراف اور اردا گرد کا ماحول دیکھتے ہیں تو ہمیں ماحول بڑا غلط اور خراب نظر آتا ہے، یا کوئی ہمیں یہ کہے کہ بھئی اپنے اولاد کی فکر کرنی چاہیے، تربیت کرنی چاہیے، تو اس وقت انسان لوگ یہ جواب دیتے ہیں کہ کیا کرے، ماحول بڑا گندا ہو گیا ہے، معاشرہ اور سماج بڑا خراب ہو گیا. قرآن کریم اور حدیث پاک میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کا علاج بتلایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قال اہلک الناس، مسلم شریف کی روایت، کہ جو یہ کہتا ہے کہ لوگ ہلاک ہو گئے، لوگ بگڑ گئے، ماحول گندا اور خراب ہو گیا، فقد اہلکہم، تحقیق کہ وہی ان میں کا سب سے بگڑا ہوا انسان. عجیب ارشاد فرمایا کہ کوئی یہ کہے کہ ماحول بہت خراب ہو گیا، سماج اور معاشرہ بہت بگڑ گیا، تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ سب سے بڑا بگڑا ہوا وہی ہے.
اصل میں لوگوں کو اپنے گناہ اور اپنی غلطی اور اپنے قصور خود کو جلدی نظر نہیں آتے. حالانکہ اکابرین اور بزرگوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر تم کو لوگ غلط نظر آتے ہیں تو سمجھ لو کہ تم سب سے زیادہ بگڑے ہوئے ہو. تمہارا اپنا اثر لوگوں کے اوپر پڑ رہا ہے, تمہارا سایہ لوگوں پر پڑ رہا ہے جو تم کو وہ نظر نہیں آ رہا ہے. تم اس کو یہ سمجھتے کہ فلاں بگڑا ہوا ہے, فلاں بگڑا ہوا, نہیں, تم اتنے بگڑے ہوئے. اگر انسان خود اچھا ہوتا ہے, سدھرا ہوا ہوتا ہے, تو اس کو لوگ بھی شریف نظر آتے ہیں کہ اس کے اخلاق اور اعمال کا اثر سامنے والوں پر پڑتا ہے. اور جب انسان خود بگڑتا ہے تو لوگوں میں اپنا سایہ نظر آتا ہے, اور ہم اس کو سمجھتے نہیں. اس لیے اکابرین اور اہل اللہ, ان کی عادت یہ تھی کہ وہ اللہ کے بندوں کو غلط نہیں سمجھتے, اچھے سمجھتے تھے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ لکھی کہ ان کے اخلاق اور ان کے اعمال اور ان کے احوال کا اثر لوگوں پر پڑتا تھا تو لوگ اچھے نظر آتے تھے. قرآن کریم نے اسی کو کہا ہے, یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم, اے ایمان والو تمہارے لیے لازم ہے, ضروری ہے کہ سب سے پہلے تم اپنی فکر کرو. لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم. دیکھیے بہت اچھی آیت, کیا زبردست ہے. ہم جو یہ کہتے ہیں نا کہ باہر کا ماحول اور محلہ اتنا گندا ہے کہ اس کا اثر ہماری اولاد پر پڑ رہا ہے, ورنہ ہمارے بچے تو زیادہ باہر جاتے نہیں ہیں. نہیں, قرآن نے یہ کہا لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم. سب سے پہلے تم اپنی فکر کر لو, اور اگر تم ہدایت پر ہے تو لوگوں کا بگاڑ تمہارے اوپر اثر نہیں کر سکے. لا یضرکم, نہیں نقصان پہنچائے گا, من ضل اذا اہتدیتم, جب تم سدھرے ہوئے اور تم ہدایت پر ہوں گے تو لوگوں کی گمراہی تمہارے اوپر اثر انداز نہیں ہوگی. یہ آیت پاک بڑی زبردست, ہلا کے رکھ دیا. ہمیں اپنے دیکھنا ہے, لوگ غلط نہیں, ہم غلط ہیں. اگر ہم سدھر گئے, ہم لائن پر رہے, ہم اصلاح پر رہے, تو لوگوں کا بگاڑ ہمارے اوپر اثر انداز نہیں ہوگا. اسی لیے قرآن کریم نے دوسری جگہ ارشاد, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم, اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو کس سے بچائیں؟ جہنم کی آگ سے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا عمل یہ تھا کہ سب سے زیادہ ان کو اپنی فکر رہتی تھی. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے صحابی ہیں, ان کو غسیل الملائکہ بھی کہا جاتا ہے, بڑے اونچے اور اعلیٰ درجے کے صحابی ہیں. یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ نافق حنظلہ, حنظلہ منافق ہو گیا, حنظلہ منافق ہو گیا, حنظلہ منافق ہو گیا. ارے حنظلہ کیا بات ہے, اپنے آپ کو منافق کیوں کہتے ہو؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجلس میں جب ہوتا ہوں, جب بات سنتا ہوں تو دل عجیب ہوتا ہے, طبیعت بڑی اچھی ہو جاتی ہے, نیک محسوس کرتا ہوں. لیکن مجلس سے اٹھ گیا کہ الٹے سلٹے خیالات آتے ہیں, اعمال کی طرف توجہ نہیں ہوتی, تو وہاں مجلس کا حال کچھ اور ہے اور باہر کے حالات کچھ اور ہے. خیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی تو پھر ان کو اطمینان ہوا. صحابہ کے فکر یہ عالم تھا کہ اپنے آپ کو بگڑا ہوا سمجھ رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ جو آپ کے رازدار تھے, ان کو ایک فہرست بتلا دی, ایک لسٹ بتلا دی کہ منافق کون کون ہے. سب کو معلوم ہے
کہ منافق کی لسٹ اور منافق کی فہرست حذیفہ کے پاس ہے. صحابہ کو بڑی فکر رہتی تھی کیسے اندازہ لگائیں کہ یہ منافق ہے وہ منافق ہے کہ میں منافق ہوں. اس لیے کہتے ہیں صحابہ کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ کسی کا انتقال ہو جاتا تو دیکھتے تھے کہ حضرت حذیفہ جنازے میں شریک ہو رہے کہ نہیں. اگر حضرت حذیفہ جنازے میں شریک ہوتے تو صحابہ فیصلہ کرتے کہ یہ مرنے والا مومن تھا. اگر حذیفہ جنازے میں شریک نہ ہوتے تو لوگوں کو ڈر ہو جاتا کہ اللہ رحم کرے کہیں یہ مرنے والا منافق تو نہیں تھا. یہ عالم ہوتا تھا صحابہ کا. خلیفۃ المومنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی جس کی شہادت اللہ کے نبی نے دی کہ عمر کی زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا, عمر کی زبان پر حق ہوتا ہے. خود حضرت عمر ایک جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں وافقت ربی ثلاثاً, یعنی قرآن میں کئی مقامات ایسے ہیں کہ حضرت عمر مشورہ دے رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اور وہی مشورہ ہو بہو عین قبول کر لیا اللہ نے اور قرآن کی آیت بنا کے نازل کر دیا. حضرت عمر آ کر کہتے ہیں میرا جی یہ چاہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کی بیٹیاں اور بیبیاں اور مسلمان خواتین جب باہر نکلے تو برقع اور حجاب اور پردہ کر کے نکلا کریں, منافقین لوگوں کی شرارتوں سے بچ جائیں گی. ادھر مشورہ دیا, اللہ کو پسند اتنا آ گیا کہ خود قرآن کی آیت بنا کے نازل کر دی یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. یہ پردے کی آیت. ایک مرتبہ آ کر کہنے لگے جی یہ چاہتا ہے میرا کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنائی جائے, 2 رکعت ادا کی جائے. ابھی مشورہ دے کے دور ہٹے تھے کہ وحی کے آثار ظاہر ہو گئے اور قرآن کی آیت نازل ہوئی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. عبداللہ ابن ابی سلول کا جب انتقال ہوا, ان کا بیٹا جو مسلمان ہے وہ آیا اور کہا کہ آپ اپنا کرتا کفن کے لیے دے دیجئے میرے باپ کے لیے, آپ جنازے کی نماز پڑھا دیں. حضرت عمر نے روکا کہ آپ نہ کریں ایسا. اللہ کے نبی نے دیکھا کہ بھئی کچھ احسان تھا, وہ ایک کرتا دے دوں گا تو احسان اتر جائے گا کہ کسی کا احسان میرے اوپر باقی نہ رہے, اس لیے کرتا دینے کو تیار ہوئے, نماز پڑھا دینے کے لیے تیار ہوئے. پھر حضرت عمر منع کر رہے تھے, قرآن کی آیت نازل ہو گئی وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ کہ نہیں اب ایسے لوگوں کی جنازے کی نماز آپ نہ پڑھیں. مفسرین کا اختلاف ہے, ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ نماز آپ نے پڑھ لی تھی بعد میں آیت نازل ہوئی, اور بعض مفسرین کا کہنا کہ نہیں تیاری تھی ابھی نماز نہیں پڑھی تھی اور یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی. بہرحال حضرت عمر اتنے اونچے مقام کا ہے, آقا فرماتے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی. اگر میرے بعد نبوت ملتی تو حضرت عمر نبی بنتے, لیکن میں خاتم النبیین ہوں, میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. اتنی صلاحیتوں کا مالک حضرت عمر حضرت حذیفہ کے چکر لگاتے رہتے تھے. وہی حذیفہ جن کو منافقوں کی فہرست دی تھی, حضرت عمر جیسا آدمی ان کا چکر لگاتا اور پوچھتا کہ کہیں عمر ابن خطاب کا نام تو نہیں ہے اس فہرست میں, کہیں میرا نام تو نہیں ہے, کہیں میرا نام تو نہیں ہے. اتنا ڈرتے تھے. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم,
اے ایمان والو تم اپنی سب سے پہلی فکر کر لو، اور پھر اگر تم نے فکر کر لی اور تم راہ راست پر ہے تو لوگوں کا گمراہ ہونا تم کو بگاڑ میں نہیں مبتلا کرے گا، تمہیں متاثر نہیں کرے گا۔ اس لیے ہمارے دماغوں میں سب کے یہ جو سوال ہوتا ہے، یہ بات آتی ہے کہ کیا کرے، محلے کا ماحول، ہمارے سماج کا ماحول خراب ہے، برادری کا ماحول بگڑا ہوا۔ نہیں، ہم بگڑے ہوئے، اگر ہم لائن پر اور سدھرے ہوئے تو کسی کا بگاڑ ہمارے کو متاثر نہیں کر سکے گا۔ قرآن کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی اس آگ سے جس میں جلنے والے، جس کا ایندھن جلنے کا سامان جو ہے وہ کیا ہے، وقودھا الناس، لوگ اس میں جلنے کا سامان وہ جلیں گے، والحجارہ، اور پتھر یعنی معبودان باطلہ جن کی مورتیاں بنائی ان کو وہ جہنم میں جلائے جائیں گے، علیہا ملائکۃ غلاظ، اس کے اوپر جو فرشتے متعین ہیں جہنم کے کام کرنے والے، وہ کون ہیں؟ کہا کہ وہ کوئی ایسے ویسے نہیں ہیں، بلکہ وہ کون ہے؟ غلاظ شداد، بڑے سخت مزاج اور بڑی سخت طبیعت کے ہیں۔ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ جو حکم دے دیتے ہیں اس کی نافرمانی نہیں کرتے، ویفعلون ما یؤمرون، جو حکم دیا جاتا ہے کر گزرتے ہیں۔ اس آیت پاک میں کہا کہ اپنی بھی حفاظت کرو، اپنے اہل و عیال کی۔ قرآن کی آیت دوسری جگہ پر نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، سب سے پہلے اپنے اہل و عیال، قریبی رشتہ داروں کی فکر کرو۔ یہی آیت پاک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب نازل ہوئی صحابہ بھی ہل گئے کہ سب سے پہلی جو فکر کرنی، ابتدا جو کرنی ہے وہ اپنے گھر سے، اپنے اہل و عیال سے، اپنی بیوی، اپنے بچے۔ اسی لیے تو قرآن کریم نے دیکھو، اگر ہمیں اپنی اولاد کی اصلاح کی فکر ہے، ہم ان دعاؤں کا اہتمام کریں جو قرآن نے تلقین کی۔ پہلی دعا ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ بڑی عجیب آیت ہے، بڑی دعا بہترین ہے۔ اے اللہ ہب لنا، اپنے پاس سے مجھے عطا فرما ایسی بیبیاں، ایسے بچے جو قرۃ اعین ہو، آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، جن کو دیکھوں تو آنکھوں اور قلب کو سکون ملے، دل کا سکون نصیب ہو جائے۔ ایسی مطیع، یعنی ہم کہتے ہیں کہ مطیع، فرما بردار، نیک، صالح، کمانے والے، ہمارا خیال رکھنے والے، یہ قرآن کا کرشمہ ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ قرآن کی فصاحت اور بلاغت ایک لفظ بیان کر لیتا ہے اور جتنی میرے اور آپ کی دل کی تمنا ہے سب کو اندر جمع کر دیتا ہے، سمو لیتا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں سمندر کو کوزے میں جمع کر دیا۔ قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک اولاد، جتنی بھی لائن ہوگی سب اس کے اندر آ جائے گی۔ آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما، بیوی بھی اور بچے بھی۔ بلکہ حدیث پاک میں تو ایک دعا تلقین فرمائی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اللہم انی اعوذ بک من امرأۃ تثیبنی قبل المشیب، اے اللہ میں ایسی عورت سے پناہ مانگتا ہوں، ایسی بیوی سے پناہ مانگتا ہوں جو مجھے وقت سے پہلے بڑھا کر دے دے، وَأَوْلَادًا أَن يَكُونَ عَلَيَّ وَبَالًا، اور ایسی اولاد سے پناہ مانگتا ہوں جو میرے لیے وبال جان ثابت ہو۔ میرے غیر مسلم دوست ہیں، وہ کہا کرتے تھے کہ بچے اگر نیک ہے تو اولاد ہے، ورنہ تو گھوڑے کی لات ہے وہ۔ لیکن ہمیں بچوں کے لیے سب سے پہلے دعاؤں کا اہتمام، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔
بہت عجیب الفاظ دعا کے کہہ رہے کہ مجھے متقیوں کا امام اور متقیوں کا سردار بنا دے. اپنے لیے سرداری کی دعا نہیں ہے، ہر آدمی اپنے گھر کا امام ہی ہے، ہر آدمی اپنے گھر کا ذمہ دار ہے. دعا اولاد کے لیے منگوائی جا رہی ہے کہ میری اولاد کو متقی بنا دے. تو پھر تو آدمی متقی، جب اولاد متقی ہو گیا تو یہ ان کا سرداری تو کہلائے گا. دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے نمازوں کا پابند بنا، نمازوں کا قائم کرنے والا بنا. نمازوں کا قائم کرنے والے کا مطلب یہ کہ نماز پابندی کے ساتھ، جماعت کے ساتھ، وقت میں شرائط اور ارکان کی رعایت، آداب کی رعایت کرنے کے ساتھ، یعنی کامل مکمل نماز مجھے نصیب فرما، مجھے نمازی بنا دے. ومن ذریتی، یہ بھی پتہ چلا کہ اپنی اولاد کو نمازی بنانے کی دعائیں بھی کرنا ہے، صرف کہنے سے کام نہیں چلے گا. حالانکہ دونوں کام ہے، دونوں کام ہے. قرآن کریم حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ کرتا ہے کہ حضرت اسماعیل کون تھے؟ کان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ. سب نبیوں کا کام تھا، لیکن اسماعیل علیہ السلام کی خصوصیت بیان کی جا رہی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام خصوصیت کے ساتھ اپنی اولاد کو نماز کی تاکید فرماتے تھے، نماز کی تاکید فرماتے تھے. قرآن کریم میں جب یہ آیت پاک آئی وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اپنی اولاد کو، اپنے اہل و عیال کو حکم کرو نماز کا، تاکید کرو نماز کی. وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، کہنے سے کام نہیں چلے گا، تمہیں بھی اس پر جمے رہنا پڑے گا، تم بھی پابندی کرو اور اولاد کو کہتے بھی رہو. اسی لیے کہتے ہیں کہ جب یہ آیت پاک نازل ہو گئی تو صحابہ کرام نے تو بڑی تاکید کے ساتھ عمل کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فجر کی نماز کے لیے حضرت علی اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اٹھانے کے لیے جاتے، الصلاۃ 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 کر کے تاکید فرماتے تھے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پتہ چلا کہ انسان کو اپنی اصلاح سے بے خبر نہیں ہونا ہے. سب سے پہلے اپنی طرف توجہ، اور ہمارا قیمتی سرمایہ جو ہے، جو منتوں مرادوں سے آتا ہے، جو دعائیں جس کے لیے مانگی جاتی ہے آنے کے لیے، دنیا میں لانے کے لیے، وہ اولاد. یہ اللہ کا بڑا قیمتی عطیہ ہے، قیمتی انعام ہے پروردگار عالم کا. ان اولاد کے اوپر ہماری نظر رہے. ان اولاد کو لانے اور آنے کے لیے منتیں مانی تھی، مرادیں مانگی تھی، نمازیں پڑھی تھی، دعائیں کی تھی. اب آ گئی ہے وہ، تو پھر ان کی فکر بھی کرنی ہے، دعاؤں کے ذریعے سے بھی اور تربیت کے ذریعے سے بھی. اگر ہم نے اولاد کی تربیت کے پر توجہ دی تو یہی اولاد ہمارے لیے آخرت کا ذخیرہ بھی بنے گا. اور اولاد میں بھی موجودہ حالات کے اعتبار سے سب سے ضروری ہے اپنی بیٹیاں، سب سے ضروری جو ہے وہ اپنی بیٹیاں. قرآن نے یہی کہا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد یہ دنیا کی رونق ہے، یہ دنیا کا سامان ہے. والباقیات الصالحات، باقیات صالحات یہ تیرے رب کے پاس ثواب کے اعتبار سے سب سے اچھا ہے. باقیات صالحات کیا ہے؟ مفسرین نے بہت کچھ اقوال نقل کیے. کسی نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کسی نے کہا کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ کا پڑھنا، کسی نے کچھ بتلایا، کسی نے کچھ بتلایا. بعض صحابہ سے یہ بھی منقول ہے کہ یہاں باقیات صالحات سے مراد اولاد کی تربیت ہے، اولاد کو نیک بنانا ہے، اور اس میں بھی بیٹیاں نمبر اول پر. اور اس کی تائید میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پیش کی ہے. علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے
حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک شخص کو لایا جائے گا، اس کا اللہ کے نبی نے فرمایا ایک شخص آئے گا، اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو گیا، میں دیکھتا ہوں کہ اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو گیا، وہ شور کر رہا ہے، وہ رو رہا ہے، وہ چلا رہا ہے کہ جاؤ جہنم میں۔ تو کہتے ہیں کہ اس کی بیٹیاں وہ آئی اور اس کے ساتھ پیروں کے ساتھ چمٹ گئی کہ نہیں اے اللہ، یہ ہمارا ابا ہے، ہمارا باپ ہے، اس نے ہماری بہت تربیت کی تھی اور تربیت کرنے میں بڑی مشقت اور تکلیف کو اٹھایا تھا، ہمارا باپ جہنم میں نہیں جائے گا، اے اللہ رحم فرما دے۔ اللہ دعا قبول فرما لیتے ہیں اور فیصلہ کرتے جاؤ اس کو بھی جنت کے اندر دے۔ یہ ہے اولاد کی تربیت، دنیا میں بھی نجات اور آخرت میں بھی۔ اور اولاد کی تربیت میں سب سے پہلے جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ حضرت لقمان علیہ السلام کی وہ نصیحتیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کیے۔ قرآن کریم میں لقمان کے نام سے پوری ایک سورت ہے، اس کے اندر بیان کیا گیا، کیا کہا؟ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ۔ ایک تو اولاد کو تربیت کرنے کا انداز بھی سکھایا قرآن نے، جو ہمارے سماج میں چلا اے ذرا سنتا ہی نہیں، یعنی بالکل الہڑپنے سے نہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ حضرت لقمان کیا کہہ رہے؟ یا بنیا، اے میرے بیٹے۔ قرآن کا انداز تربیت کا بڑا نرالا ہے۔ مجھے اور آپ کو جب خطاب کرتا ہے تو کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو۔ اب ہم لوگ عربی زبان والے لوگ نہیں ہیں، اس لیے ہم کو پتہ نہیں ہے کہ یا ایھا الذین آمنو میں کتنا پیار ہے، کتنی شفقت ہے، کتنی عزت کا خیال کیا گیا ہے۔ دنیا بھر کی محبتوں کو لا کر جمع کر دو یا ایھا الذین آمنو میں تو کم پڑ جائیں گے، کم پڑ جائیں گے، اتنا پیار۔ ایسے ہی حضرت لقمان جب اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں تو یا بنی، اے میرے چھوٹے سے پیارے بیٹے۔ اب جب اتنا پیار سے سمجھاؤ گے تو کون اولادیں کہ نہیں سنور جائے گی؟ آگے بھی ایک گالی ہو، پیچھے بھی ایک گالی ہو اور سب کے بیچ میں اپمانت کر کے غصے سے ڈانٹ کر کہا جائے تو قیامت تک اولاد نہیں سدھرنے گی۔ یا بنی، اور سب سے پہلے کیا نصیحت؟ لا تشرک باللہ، یعنی موجودہ دور میں سب سے زیادہ جو ضروری ہے اپنی اولاد کی توحید اور عقیدے کی فکر، اس لیے کہ چاروں طرف سے ہمارے بچوں کو مرتد بنانے اور ایمان سے ہٹانے کی فکریں ہو رہی ہے، اور یہ قرآن کہہ رہا ہے آج سے نہیں 14 صدیوں سے یہود اور نصارہ اور مشرکین اس کام میں لگے ہوئے، اور موجودہ ایجوکیشن اور اسکول کے جو سلیبس ہے اور جو بکس ہے، آپ غور کرو، آپ مطالعہ کیجئے، آپ پڑھیے، اب پورے اسباق، لیسن، پارٹ اس میں جتنے بھی ہیں وہ شرک سے بھرے ہوئے، بچوں کو مرتد بنائے جا رہے ہیں۔ اور ہمیں فکر نہیں ہے، ہم ایجوکیشن کی دوڑ میں اتنے اندھا دھن آگے بڑھ رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کے اور بیٹیوں کے عقیدے بگڑ رہے، اور ان کو آپ توحید سمجھاؤ تو کہ کیا ہو جاتا ہے، کیونکہ ذہن میں ان کے اتنا ارتداد گھسا پڑا ہے۔ ایک لقمان بازوری کا پیغمبر بھی ہے، وہ اپنے بچوں سے کہہ رہا لا تشرک باللہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کو اپنے موت کے وقت میں، آخری وقت میں بلا کر یہ پوچھتے ہیں میرے بچے بتاؤ میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ جب نبی سب سے اعلیٰ ہوتے ہیں اور ان کی تعلیم بھی سب سے اعلیٰ ہوتی ہے، وہ اپنے بچوں کو جو تعلیم دے رہے ہیں سب سے پہلے ان کے عقیدے کی اصلاح، ایمان کی فکر، اور ہم اس سے بالکل غافل ہیں۔ اور ہماری بیٹیاں اور بیٹے آج مرتد ہو رہے یا لو کے نام پر، پیسوں کے نام پر اور دنیا کی چند دین کی ان کی عیش و عشرت کے خاطر۔ ہمیں اپنی بیٹیوں پر، ہماری وہ بیٹیاں جو کالجوں میں جا رہی ہے ان کے حالات کچھ اور ہو رہے ہیں، دنیا کی کچھ تنظیمیں ان کو ادھار پیسے دے دیتی ہیں، جب وہ نہیں ادا کر سکتی، ماں باپ کو پتہ نہیں ہوتا، پھر ان کو بلیک میل کیا جا رہا ہے۔ کئی لاکھ بیٹیاں اس ہندوستان کے اندر مرتد ہو گئی ہیں۔ یہ لمحے فکریہ ہے،
دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے اطراف کے ماحول کو دیکھیے، یہ دنیا کے اخبارات کے بھی رپورٹ ہیں، لاکھوں بیٹیاں مسلمانوں کی مرتد ہو گئی ہیں۔ خدا را اپنی بیٹیوں کی فکر کرو، خبر کرو، دیکھو کیا پڑھنے جا رہی ہے، کہیں وہ لو اور پیار کا سبق تو نہیں پڑھ کر آ رہی ہے، کہیں وہ مرتد تو نہیں ہو جائے گی۔ ایک پیسوں کی بنیاد پر ہماری بیٹیوں کو اگر قرآن پڑھایا ہوگا، سکھایا ہوگا، کم از کم چاروں کل اور آیت الکرسی بیٹا نکلو، یہ پڑھ کر نکلو گھر سے، اللہ کے نبی کی بتلائی ہوئی مسنون دعائیں پڑھ کر نکلو، دنیا کی کوئی چیز تمہارے اوپر غلط اثر انداز نہیں ہو سکے گی۔ خدا را اتنی تو اپنی اولاد کی فکر کر لو۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔